السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب البیوع باب نمبر 12۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان بیان کیا ہے باب قولہ انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اپنی پاکیزہ کمائی سے خرچ کرو، اس کی وضاحت۔ امام بخاری رحمہ اللہ عمومی طور پر احادیث کے جو عناوین بیان کرتے ہیں، یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کبھی آیت کا ایک ٹکڑا بطور عنوان، کبھی حدیث کا ایک ٹکڑا، کبھی کسی صحابی کا قول ہے اس کو بطور تبویب بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بات کی ہے کہ اپنی پاکیزہ کمائی سے خرچ کرو، اس حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس کو بنیاد بنایا ہے۔ حدیث ہے ہمارے پاس، اس میں سیدہ عائشہ کی، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما کسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا۔ اور اگلی حدیث جو ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں، ایک ساتھ ہی بیان کر دیتے ہیں۔ عن حمام قال سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غیر امره فلها نصف اجره۔ ان دونوں حدیثوں میں سب سے پہلی بات، جیسا کہ عنوان سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، خرچ کرنے کا ایک پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، پاک کمائی سے خرچ کرو، یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو پاک کمائی سے خرچ کیا جائے گا وہی ویلڈ ہے، اسی کی مطلب ہے، اسی کا اعتبار ہے۔ جو حرام کمائی سے ہے، لوٹ مار، چوری چکاری یا کسی کا مال غصب کر کے خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کی جائے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، اور کسبتم سے مراد کیا ہے؟ جو تم کماتے ہو، تمہاری کمائی میں سے جو پاکیزہ کمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکیزہ کمائی میں دو چیزیں آ سکتی ہیں۔ ایک تو وہ آپ کی اپنی محنت کی کمائی ہے، دوسرا وہ آپ کو کہیں تحفہ مل سکتا ہے، ہدیہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بزرگ نے، چچا، تایا، ماموں، نانا، دادا، کسی شاگرد نے، کسی استاد نے آپ کو تحفہ دے دیا، وہ بھی اسی حکم میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہماری محنت کی کمائی ہے صرف اسی کو خرچ کیا جائے۔ جو ہماری محنت کی کمائی ہے، ہماری ہاتھ کی کمائی ہے، ہمارے ہنر کی کمائی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی، اور جو ہمیں تحفے اور تحائف ملتے ہیں وہ بھی اسی حکم کے تحت آئیں گے۔ اس میں سیدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے وہ معاشرے کی ایک بڑے خوبصورت طبقے کے حوالے سے بات کی، گھریلو جو اخراجات ہوتے ہیں اس میں بات کی ہے۔ کہا کہ بھائی سیدہ عائشہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب کوئی عورت اپنے گھر کا کھانا پینا خرچ کرے، اگر اس کی نیت غیر مفسدۃ، بگاڑ کی نہ ہو، کان لہا اجرھا بما انفقت، تو اس کو اس خرچ کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ بھائی اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کو، جو گھروں کے سربراہ ہیں، الرجال قوامون علی النساء کے تحت، ان کو چاہیے کہ خرچ کرنے کا اختیار اپنے گھر کی عورتوں کو دیں۔ گھر میں اگر بیوی ہے اس کے ہاتھ میں خرچ دے دیں، ماں ہے اس کے ہاتھ میں دے دیں، بیٹی ہے اس کے ہاتھ میں، جو رسپانسبل گھر میں سب سے بڑا رشتہ خاتون کا موجود ہے اس کے ہاتھ میں رکھے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک ہی گھر میں یہ تینوں رشتے موجود ہیں تو پراپر طریقے سے یہ جو اپنا جو خرچ کرنے کے جو معاملات ہیں اس کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس بات کا جواز ہمیں یہاں سے مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے جو اخراجات تھے وہ آپ کی بیویاں کرتی تھیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کی ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ تکرار ہو رہی تھی کہ اتنا خرچہ چاہیے، اتنا خرچہ چاہیے، اللہ کے نبی اتنا نہیں دے رہے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اخراجات جو چلانے چاہیے وہ گھر کی عورتوں کے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت میں کانفیڈنس آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کانفیڈنس اس کو ملنے میں مرد کا فائدہ ہے۔
مرد کے ذہن سے بہت سارا بوجھ اتر جاتا ہے. ادروائز وہ جب اخراجات سارے اسی کے پاس ہوں گے تو دودھ دہی مطلب ہے گوشت لے آؤ تو آلو لے آؤ تو ٹماٹر لے آؤ تو سبزی لے آؤ، وہ سارا اسی میں خرچ ہو جائے گا. اب وہ صبح سے شام تک مطلب اپنے آفس ورک میں محنت مزدوری میں لگا ہوا ہے، شام کو جب پہنچے تو بیگم اس کو لسٹ پکڑا دے یا آنے سے پہلے بیگم کال کر دے کہ جی یہ چیزیں ساری لیتے ہوئے آئیے گا. تو اس میں کیا بہتری نہیں ہے کہ ہم وہ سارے اخراجات جو منتھلی بیسس پر جو ہم نے ہماری جیب جس کی اجازت دے رہی ہے وہ ہم اپنی خاتون خانہ کو گھر میں عورت کو دیتے ہیں، وہ خرچ کریں، ہمارے ذہن سے بوجھ اترے. ٹھیک ہے. تو اس کے اور بھی دیگر اخلاقی فوائد جو ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے بھی بہت سارے پہلو موجود ہیں. تو یہاں پر اللہ کے نبی نے کہا اگر عورت اپنے گھر میں اپنی شوہر کی کمائی سے خرچ کرتی ہے لیکن اس کی نیت بگاڑ والی نہ ہو تو اس عورت کو اجر ملے گا، حالانکہ وہ مال اس کا نہیں ہے. آپ ذرا غور کیجئے، وہ مال تو اس کا ہے ہی نہیں. بھائی شوہر نے اس کو گھر کے اخراجات کی مد میں وہ کچھ اماؤنٹ اس کو دی تھی. اب وہ ایک طرح سے وہ عورت جو ہے ایک امین ہے اس مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے، مخصوص مدات میں خرچ کر رہی ہے، لیکن وہ سم ٹائم اس مخصوص مطلب مدات کے علاوہ بھی کچھ خرچ کرتی ہے اور اس کی نیت جو ہے وہ بگاڑ کی نہ ہو. یہ بات سمجھ لیجئے، شوہر نے اپنی وائف کو ایکسپنس دیے بھی 50,000 یہ آپ کے ہیں اور آپ یہ 50,000 جو ہے اس کیٹیگری میں اس مد میں خرچ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. خاتون نے وہ ساری کیٹیگری ساری مدات میں اخراجات کو پورا کرنے کے بعد کچھ بچا لیا اور پھر ایسی جگہ پر خرچ کیا جو شوہر کو نہیں پتا، شوہر کو پتا نہیں، نہ شوہر کو بتایا ہے. تو اس پر اللہ کے نبی نے کہا کہ اس عورت کو اس پر اجر ملے گا جبکہ وہ مال اس کا نہیں تھا. مزید کہا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، اور شوہر جو مال کا ایکچول مالک ہے اس کو بھی اجر ملے گا، حالانکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، تو اس کو بھی اس بات کا جو اجر جو ہے وہ ملے گا. اسی بات کو اگلی حدیث میں بھی بیان کیا جا رہا ہے جو سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے. یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 4 مقامات پر بیان کی ہے اور اس میں یہ کہا کہ اس کو اپنے شوہر کی کمائی کا آدھا اجر ملے گا. یہ الفاظ ہیں کہ اذا انفقت المرأة من کسب زوجها، جب عورت اپنے شوہر کی کمائی سے خرچ کرتی ہے عن غیر امرہ، یہ ہیں وہ الفاظ جو ابھی میں آپ کے ساتھ بات کر کے گیا. عن غیر امرہ یعنی وہ شوہر کی نالج میں نہیں ہوتی کہ وہ کہاں خرچ کر رہی ہے، مطلب ہے کسی غریب کی مدد کر دی ہے. ٹھیک ہے. شوہر کو نہیں پتہ، نہ شوہر نے اس کو یہ پیسے اس کام کے لیے دیے تھے، تو فلہا نصف اجرہ، تو اس کو خاوند کے ثواب کا آدھا ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے جو کہ المعجم الکبیر طبرانی میں ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے مال سے کوئی بطور صدقہ کوئی چیز دیتی ہے تو بھائی وہ اس کا اجر ان دونوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. کہا قالت ہوا بینہما، وہ اجر جو ہے ان دونوں کے درمیان میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس میں صرف اور صرف چند باتیں کی جا رہی ہیں. ایک بات تو کہ عورت کو اخراجات کے حوالے سے ذمہ دار بنایا جائے. نمبر 2، عورت کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ جو لازمی مدات ہیں اس میں خرچ پورا کرنے کے بعد اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر یا شوہر کے علم میں لائے بغیر کسی جگہ خرچ کر سکتی ہے. شرط یہ کہ اس کی نیت فساد اور بگاڑ والی نہ ہو تو اس کو اجر ملے گا، اور ایک حدیث کے مطابق شوہر کی کمائی کا آدھا اجر جو ہے اس کو ملے گا اور شوہر بھی اس اجر میں شامل ہے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.